الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ القلم کی 3 آیات 48 to 50 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پس انتظار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے پاس چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف، تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان میں دراں ہا لے کے اس کی مذمت کی جاتی. پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس میں اس واقعہ کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے. سورہ قلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ صافات سے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کا کلام ہے. مختصر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت زیادہ مقدور بھر کوشش کی کہ آپ کی قوم کفر و شرک اور گمراہی کو چھوڑ کر راہ راست پر گامزن ہو جائے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی. قوم نہ مانی. آپ نے انہیں بتایا کہ 3 دن کی مہلت ہے، تم پر عذاب الہی نازل ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے جب عذاب بھیجا تیسرے روز، حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت کے، اذن الہی کے، وہاں سے چل دیے. قوم نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے. عذاب الہی ابھی آیا نہیں تھا، اس کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے. قوم میں چند عقل مند زیرک لوگ موجود تھے. ان کے کہنے پر سب مرد و زن، بوڑھے جوان، بچے، شیرخوار بچے گودوں میں اٹھائے ہوئے، سب کھلے میدان میں آ گئے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا، ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو خیال آیا، اب میں کس منہ سے اپنی قوم کے پاس جاؤں گا؟ وہ مجھے دیکھیں گے تو جھوٹا کہیں گے. چنانچہ آپ نے کہیں دور چلے جانے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ بھی اذن الہی کے بغیر تھا. ایسی فروگزاشت کسی دوسرے سے تو قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن انبیاء سے نہیں. پیارے جو ہوتے ہیں تو پیاروں کی ذرا سی بے رخی اللہ کہاں برداشت کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے چیز برداشت نہیں کی کہ میرے بغیر اذن کے حضرت یونس یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں.
آپ چنانچہ کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی پہلے بھری ہوئی تھی، آپ کے سوار ہونے سے اور ڈوبنے لگی. ملاحوں نے وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں گرانا چاہا تاکہ باقی مسافروں کو بچایا جائے. اس کے لیے قرعہ اندازی ہوئی. سورہ صافات میں یہ آیت اس طرح فرمائی گئی ہے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئے میں سے ہو گئے. قرعہ اندازی جب کی 3 دفعہ تو 3 بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا. سمجھ گئے کہ یہ اس غلطی کی سزا ہے. حالانکہ گناہ تو نہیں ہے نا، گناہ نہیں ہے، انبیاء سے معصوم ہے، گناہ نہیں ہو سکتا. کوئی غلطی ایسی نہیں، بس بغیر اذن کے چلے گئے. انبیاء کی یہ بھی جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. پیارے جو ہوتے ہیں، اصل بات تو یہی ہے. چنانچہ آپ نے چھلانگ لگا دی. مچھلی اللہ کے حکم سے پہلے ہی منہ کھولے بیٹھی تھی، منتظر تھی کہ میرا پیٹ نبی کے نور سے ایک دفعہ جگمگائے. اللہ کا حکم تھا، فوراً نگل لیا. تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 15 پیج 130، روح البیان جلد 7 پیج 486. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یونس میرے بندے تھے. بندے سارے اس کے نا، یہ خاص بندے تھے. وہ ہمیشہ میرے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے. اس کو سورہ صافات نے یوں بیان کیا نا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے تھے. اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے بچا لیا، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے شکم میں رہتے. حکم الہی ہوا، مچھلی آپ کو لیے لیے ساحل تک آ گئی. جہاں سامنے کھلا میدان تھا، آپ کو وہاں اگل دیا. عرصہ تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باعث گوشت نرم پڑ گیا، گداز ہو گیا، بال اور ناخن جھڑ گئے، بال اور ناخن جھڑ گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہی. عرصہ کھایا جو کچھ نہیں تھا. اسی وقت کدو کی ایک بیل اگی اور اس نے اپنے چوڑے چوڑے پتوں سے آپ کو ڈھانپ لیا تاکہ سورج کی گرمی سے بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور مکھی و مچھر بھی اذیت نہ پہنچا سکیں. جب کچھ قوت بحال ہوئی تو حکم ملا، اے یونس اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ، جس کی تعداد 1,00,000 ہے یا 1,00,000 سے زیادہ تھی. چنانچہ جب قوم نے آپ کو دیکھا تو بڑی عزت و تکریم کی، کیونکہ وہ عذاب کے بادل تو دیکھ چکے تھے نا. آپ کی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا اور آپ کی اطاعت کو وظیفہ حیات بنا لیا. توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قوم کی. چنانچہ توبہ قبول ہوئی. عزیزان گرامی قدر، یعنی وہ لوگ کیوں نہ ایمان لائے تاکہ عذاب الہی سے بچ جاتے. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ عذاب ان پر آیا لیکن ان کی گریہ زاری اور نالہ بکا کی وجہ سے ٹال دیا گیا، اور یہ اسی قوم کی خصوصیت ہے کہ نزول عذاب کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ قول ہے علماء خیر کا. لیکن زجاج کا قول ہے کہ عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی علامتیں اور آثار نمودار ہوئے تھے کہ انہوں نے صدق دل سے توبہ کر لی، یا یہ کہ عذاب نے ابھی ان کو اپنے نرغہ میں نہیں لیا تھا. جس طرح فرعون کو موجوں نے گھیر لیا تھا، بلکہ جب انہوں نے دور سے ہی کالے بادل منڈلاتے دیکھے تو سجدوں میں گر گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے. فرماتے ہیں حضرت زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی مثال ایسے بیمار کی تھی
جس پر بیماری کا حملہ اگرچہ شدید ہو لیکن بچ جانے کے امکانات بھی ابھی موجود ہوں۔ علماء خیر نے زجاج کے اس قول کو بڑا پسند کیا ہے۔ اس کو عربی یوں ہے، قال الزجاج انہم لم یقع لہم العذاب وانما رأوا علامة التي تدل على العذاب ولو رأوا أين العذاب لما نفعهم الایمان قلت قول الزجاج حسن۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا یعنی سورہ یونس کی یہ آیت ہے، اس کا حوالہ ہے جلد 4 پیج 81۔ اس کا مفہوم بیان کیا ہے، وقال الزجاج هؤلاء دنا منهم العذاب ولم يباشرهم كما باشر فرعون فكانوا كالمريض الذي يخاف الموت ويرجو العافية فيه فأما الذي يباشره العذاب فلا توبة له۔ بحر محیط جلد 5 پیج 190۔ عزیزان گرامی کے در یہ واقعہ میں نے مختلف حوالوں سے بیان کیا ہے۔ اصل بات تو توبہ کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان چاہے کتنے بڑے گناہ ہو جائیں، یہاں تو گناہ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کر کے راہ ہدایت پر گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔